نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم اور آج کل بڑی تیزی سے یہ بیماری پاکستان میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ میرا مراد کینسر ہے۔ مردوں میں اکثر جو ہے وہ پھیپھڑوں کا کینسر، خوراک کی نالی کا کینسر، اور خواتین میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر اور بچے دانی کا، جسے آپ یوٹرائن کہہ لیجئے، یوٹرس کے کینسرز، اووریز کے کینسرز، وہ کافی زیادہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اس میں ایک بڑی اہم گفتگو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیاستہ کے علاوہ بھی کئی ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ابو نعیم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ بہت معروف اور بہت بڑے درجے کے امام ہیں۔ خیر، اسلام نے پہلے سے ہی، قرآن پاک نے تو ہمیں رمضان شریف میں روزے جو ہیں وہ فرض قرار دیے ہی ہیں، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20، چاند کی 13، 14 اور 15 کو 3 روزے رکھتے تھے۔ بعض احادیث میں پیر کے دن کا، بدھ کے دن کا روزہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ مصنون روزے بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے تو روزہ اور اس کا جو رزلٹ بتایا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اس میں طے ہے کہ جس انسان کی صحت اچھی ہوگی وہ اچھا مجاہد بھی ہوگا اور وہی اچھا متقی بھی بنے گا۔ صحت کمزور ہوگی تو عبادات بھی کمزور ہوں گی۔ تو متقی بننے کے لیے عقائد، عبادات، معاشرت اور معاملات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال حدیث سے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ صحت کا ضامن ہے، روزہ رکھیں صحت پا جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ تو 15 سے 18 گھنٹے، 12 سے 16 17 گھنٹے کا رکھ لے اور شام کو پھر اتنی زیادہ کہہ لیجئے شیر سکمی کرے، اتنا پیٹ کو بھرے، اتنی مطلب کہہ لیجئے لوازمات اور اتنی چکنائیاں، اتنے مطلب کہہ لیجئے جنک فوڈ کا استعمال کرے کہ وہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ روزہ تو آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اسلام میں فرض ہوا، اور پھر مصنون روزے بھی ہیں۔ سائنٹیفیکلی، طبی دنیا میں، سائنسی دنیا میں، میڈیکل سائنس میں ریسرچ، یہ 3 قسم کی ریسرچز ہوئیں مختلف ادوار کے اندر۔ اسی مطلب کہہ لیجئے 19 کے شروع میں، 1930 میں، ایسے ہی 1998 میں، تو پھر 2016 میں بھی ریسرچ ہوئی۔ آج ہم جس ریسرچ کو ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ڈاکٹر یوشی نوری، بہت فیمس ڈاکٹر ہیں جن کو نوبل انعام دیا گیا اور کینسر کے اوپر ریسرچ پہ انعام دیا گیا۔ تو ڈاکٹر یوشی نوری کی جو ریسرچ ہے، جاپنیز ٹوکیو یونیورسٹی میں یہ ریسرچ ہوئی 1916 میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک مستقل اس کا حل ڈھونڈا کہ کس طرح کینسر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتا دوں اصل میں کینسر کیا ہے۔ انکنٹرولبل گروتھ آف سیلز، ہمارے اپنے ہی سیل جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے، ان کا جو بڑھنا ہے، ہماری باڈی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ہمارے سسٹم سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو وہ کینسر کہلاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نوبل انعام لے چکے ہیں اس پہ، کہ آپ اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے بیکار فاسد مادوں کو اور کینسر سیلز کو ختم کر سکتا ہے اور آپ کے اندر امیونٹی کو بڑھا سکتا ہے۔ تو اب وہ اس عمل کو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس عمل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سال میں 20 to 28 ڈیز کا، انہوں نے کہا کہ 12 to 17 آورس یا 15 سے 18 گھنٹے جو ہیں وہ آپ فاسٹنگ، فاقہ کریں، ریسٹ دیں اپنی باڈی کو۔ تو اس میں کیا ہوگا، آپ کا وہ سسٹم، خودکار سسٹم آپ کے اندر
وہ ایکٹیو ہو جائے گا، وہ آپ کے اندر فاسد مادے، زہریلے مادے اور جو کینسر پروڈیوس ہو رہا ہے، کینسر کے جو سیلز ہیں ان کو خود ہی کھا لے گا، ان کو کھانا شروع کر دے گا اور آپ کی قوت اور ان کو دوبارہ ریفریش کر دے گا، ریسائکلنگ کر دے گا، اور آپ کا جو اپنا قوت مدافعت، آپ کا جو اپنا کہہ لیجیے مدافعتی نظام جسے آپ امیونٹی کہتے ہیں، نیچرل امیونٹی جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ، ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روزہ وہ ہو جس میں روزے کی ہی اصل کیفیات ہوں، یہ نہ کہ یہ کہ شام افطاری کے بعد صبح سحری تک وہ کھاتا ہی رہے، اتنی فیٹ، اتنی چکنائیاں اور اوور ایٹنگ کر لے، تو پھر تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو کینسر سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے علاوہ، اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ اسلام نے صدیوں پہلے یہ بات کی، اور سائنسی دنیا جو ہے اب اس بات کو پورا کر کے دکھا رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، صدیوں فلاسفی کی چنا چنی تھی، صدیوں فلاسفی کی چنا چنی رہی، نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کائنات کو بتاتے ہیں جو انہیں وحی سے، جو انہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی، جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ہستی ان کے قلب میں ان چیزوں کو ڈالتی ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں، قرآن پاک کی آیات کے مطابق لقد من اللہ علی المؤمنین، آقا کا وجود کائنات کے انسانوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اسلام صدیوں پہلے یہ بات بتا چکا ہے کہ آپ کس طرح اس بہت بڑی مہلک اور موذی مرض سے، پہلے تو یہ فورن کنٹریز میں تھا، اب تو یہ پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 1,78,000 سے زائد لوگ سال میں رپورٹ ہوتے ہیں کینسر کے، اور تقریباً 1,22,30,000 سے زائد لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے کینسر کی وجہ سے، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ جن فیملیز کے اندر کینسر پایا جاتا ہے، جس میں کسی ایک بندے کو ہو گیا، ماں کو ہو گیا، بیٹے کو ہو گیا، والد صاحب کو ہو گیا یا بھائی کو ہو گیا، تو اس میں پھر آگے جو ان کی اولاد ہوتی ہے اس میں بھی جینز آ رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں عام عوام کی نسبت کہ ان میں بھی کینسر آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کو بڑی اچھے انداز سے رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان شریف کے علاوہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ مہینے میں 3 روزے، ایام 20، چاند کی 13، 14، 15 کو، یا ہر ہفتے میں پیر کو، بدھ کو، اس طرح کر کے جو ہے وہ روزے رکھیں، اور خاص طور پر مٹھائی، چینی جو ہے وہ انتہائی سم قاتل ہے، کینسر کو پھیلاتی ہے، اس سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فریش ویجیٹیبلز، گرین ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال کریں، ایسے ہی جن میں یوں کہہ لیجئے آپ کی پیک ڈبوں کا دودھ ہے، بیکری کے آئٹمز ہیں، ایسی چکن ہے، اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، سادہ اور سمپل غذاؤں پہ رہیں، فروٹس اور ویجیٹیبلز، سبزیاں اور فروٹس، پھلوں کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھائیں، تو آپ کینسر سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔